السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ رمضان شریف کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ نے عافیت سے گزروا دیے۔ جن بھائی بہنوں نے روزے رکھے اللہ انتہائی قبول فرمائے، تراویح پڑھی اللہ قبول فرمائے۔ جن بھائی بہنوں کی بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ جن کے سستی کی وجہ سے چھوٹ گئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اس کمی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ، علماء ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، یہ حدیث تو نہیں ہے، ویسی بعض علماء کا قول ہے کہ رمضان المبارک کی 12 مہینوں میں وہ فضیلت اور انفرادیت ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی 12 بھائیوں میں، یوسف سمیت 12 بنتے تھے، تو جیسے ان 12 بھائیوں میں یوسف علیہ السلام ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے، اسی طرح ان 12 مہینوں میں رمضان المبارک اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور پکار ہوتی ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا ہے، اور ایک فرشتہ پکارتا ہے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور دوسرا فرشتہ پکارتا ہے برائی کے کرنے والے پیچھے ہٹ اور بس کر۔ اللہ نے اس رمضان کی ایک اور بھی بڑی خوبصورت فضیلت رکھی ہے کہ اس میں جس کا انتقال ہو جائے، دوزخ کے دروازے تو بند ہیں اور قبر میں حساب بھی نہیں ہوتا، منکر نکیر بھی نہیں آتے، اگر وہ ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوا ہے تو وہ کتنا ہی ہماری نظر میں غلط آدمی ہو لیکن اللہ کے ہاں اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے 10 دن گزروا دیے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے۔ باقی 20 دن ہیں، اور پہلا جو 10 دن ہوتے ہیں وہ رحمت کے ہوتے ہیں، اور دوسرے 10 دن وہ بخشش کے ہوتے ہیں، اور تیسرے جو 10 دن ہیں وہ جہنم سے خلاصی اور جہنم سے نجات کے ہوتے ہیں۔ اس رمضان کے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات، یہ اس میں ہم سب کہتے ہیں یار ابھی تو رمضان آیا تھا اور گزر گیا، ایام معدودات میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو تھوڑے سے دن ہے، تمہیں گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ روزہ تو بنو اسرائیل کا تھا جو افطاری سے افطاری تھا، 24 گھنٹے کا روزہ تھا، اور بیویاں بھی ان پر حرام ہوتی تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے تو آسانی فرما دی ہے، افطاری اور سحری رات اللہ تعالیٰ نے ہر حلال کو حلال کر دیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے عزیزوں، میرے پاکستانی بہن بھائیوں، میں پوری امت مسلمہ سے بات کرنے کی نیت کرتا ہوں کہ ہر آنے والا دن ہماری زندگی کو کاٹ کے لے جا رہا ہے اور ہم تیزی سے اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ افلا، ایک حدیث یاد آ گئی زمانے کے بعد، انکم فی زمان ہدنا وان السیر بکم لسریع افلا ترون الی اللیل والنہار یقربان کل بعید ویبلیان کل جدید ویاتیان بکل موعود۔ قال مقداد رضی اللہ تعالی عنہ والحزن یا رسول اللہ، قال دار بلاء وانقطاع، وإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع، من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔
میرے نبی نے فرمایا کہ تم ہدنہ کے زمانے میں ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ دن رات کتنی تیزی سے آنے والے وقت کو قریب لا رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ وہ ہماری جوانی کو بڑھاپے کی طرف تبدیل کر رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ اللہ کے وعدے کو قریب لا رہے ہیں، یعنی قیامت، اور قیامت کے بعد حساب کتاب۔ تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ ہدنہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مصیبتوں کا گھر اور مٹ جانے والا گھر، یہ ہے ہدنہ، یعنی یہ دنیا۔ تو جب ایک ایسا وقت آئے تم پر کہ ہر چیز تمہارے اوپر کھل نہ سکے اور اندھیرا چھا جائے، تمہیں سمجھ میں نہ آئے میں اب کیا کروں، کدھر جاؤں، فعلیکم بالقرآن، تو تم قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، کہ یہ وہ جھگڑا کرنے والا ہے جس کا جھگڑا اللہ تسلیم کرے گا، وہ سفارشی ہے جس کی سفارش اللہ تسلیم کرے گا، جو اسے آگے رکھے گا یہ اسے جنت میں پہنچائے گا، جو اسے پیچھے رکھے گا یہ اسے دھکا دے کے جہنم میں گرائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں قرآن دیا جو آج تک محفوظ ہے، اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس کے زیر زبر تک محفوظ ہیں۔ تو باقی کتابیں تو تبدیل ہو گئیں، ان کے ترجمے ہو گئے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، یاد کی جاتی ہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ پاکستانی جس کو پتہ بھی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، 7 سال کی عمر میں وہ قرآن یاد کر لیتا ہے، اور 70 سال کی عمر میں بھی یاد کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ ہے اللہ کا پیغام، ہم نے اللہ کے بندوں کو جا کر سنانا ہے کہ اس مختصر زندگی میں ہم اللہ کو مان لیں۔ اور اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، نہ ہمارے اندر زیادتی اللہ چاہتا ہے نہ کمی چاہتا ہے۔ زیادتی اور کمی سے مراد ہے کہ عبادات میں اتنا کھب جانا کہ دنیا ہاتھ سے چلی جائے، یا دنیا میں ایسے کھب جانا کہ آخرت ہاتھ سے چلی جائے۔ اللہ نے یہ ہمارے لیے نہیں بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم اعتدال کی امت ہو۔ تو عبادت کرتے کرتے دل میں ایک تکبر سا آ جاتا ہے، اور آدمی نہ داڑھی والا آدمی کسی کلین شیو کو دیکھتا ہے تو ایک لاشعوری کراہت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ برقع والی پردہ خاتون جب کسی بے پردہ عورت کو دیکھتی ہے تو اس کے دل میں ایک لاشعوری کراہت اور ایک لاشعوری اس کی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہم کسی کو کمیوں کا، نمازی آدمی بے نمازی کو دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اپنے روزوں کی حفاظت کرو، اپنی عبادات کی حفاظت کرو، سب کے عیب دیکھنے سے اپنے آپ کو اندھا کر لو، اور سب کی برائی سننے سے اپنے آپ کو بہرا کر لو، اور سب کی برائی بولنے سے اپنے آپ کو گونگا کر لو، تو اللہ کی قسم آپ کا دل سورج کی طرح روشن ہو جائے گا۔ اب وہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، لب بند و چشم بند و گوش بند گرنہ بینی نور حق برما بخند، اپنی آنکھوں کو روک لے غلط دیکھنے سے، اپنے کانوں کو روک لے غلط سننے سے، اپنی زبان کو روک لے غلط بولنے سے، پھر اگر تیرا دل روشن نہ ہو تو مجھے آ کے پکڑ لینا۔ تو ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ عبادات بہت ہیں، لیکن اس کی حفاظت بہت کم ہے۔ ایک غیبت کا بول سارے دن کے روزے کو لے کے چلا جاتا ہے، ایک حقارت کی نظر وہ سارے دن کی بھوک اور پیاس کو لے کے چلی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے صحابہ تھے، اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ ایک ڈاکو رہتا تھا۔ تو اس نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اسے ندامت ہوئی، اور اس نے وہیں بیٹھ کے توبہ کی، یا اللہ آج کے بعد میں توبہ، میں کوئی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، اور میں تیرے نبی کے ساتھ رہوں گا۔ نیچے آیا اور ساتھ چلنے لگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک کی ایسے نظر پڑی، اور تو اس کو یوں دیکھا، کہاں صرف اتنا کہا حقارت سے، مطلب یہ تو ادھر کدھر آ گیا۔ تو اس وقت جبریل اترے اور انہوں نے کہا کہ اے روح اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے پیچھے 2 آدمی ہیں، ایک آپ کا صحابی ہے اور ایک میرا بندہ ہے گناہ گار۔ تو آپ ان دونوں سے کہیں کہ فَلْيَسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ،
کہ دونوں کے دونوں نئے سرے سے اپنے عمل کو، زندگی کو شروع کریں۔ جو آپ کا صحابی ہے اس کے سارے عمل میں نے رد کر دیے ایک میرے بندے کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے، اور وہ جو ڈاکو ہے اس کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے ندامت کی وجہ سے۔ تو اب دونوں زیرو ہیں، ایک کی جو بیلنس شیٹ ہے اس میں سے ساری نیکیاں مٹ گئیں، کسی کو حقیر سمجھا، دوسرے کی بیلنس شیٹ سے سارے گناہ مٹ گئے کہ ندامت آئی، 2-4 آنسو ٹپکے اور وہ ساتھ ہو لیا۔ ہم اپنے اس روزے کی تلاوت کی کتنی ماشاءاللہ لوگ ہمت کرتے ہیں، تو کئی تو ایک دن میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ ہماری آنکھیں عیب نہ دیکھیں، ہماری زبان غیبت سے بچے، ہمارے کان برائی سننے سے بچیں۔ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حد لگی اور وہ ان کو سنگسار کیا گیا، تو 2 صحابی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچھا بھلا اللہ نے پردہ ڈالا تھا، اپنے آپ کو اس نے ننگا کیا اور رسوا ہوا، آپ نے سن لیا۔ آگے جا رہے تھے تو ایک گدھا مردہ پڑا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں پیٹ پھول کے اور ٹانگیں اوپر ہو گئی تھیں، تو آپ نے کہا وہ ان 2 کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ اور اس کو کھا لو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، مرا ہوا حرام مردار ہم کیسے کھائیں؟ تو آپ نے فرمایا ابھی جو تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے وہ اس سے بھی زیادہ گندی اور غلیظ چیز ہے، جو تم نے اس مرنے والے کی غیبت کی ہے۔ پھر آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اب اس کو دیکھ رہا ہوں ینغمس فی انہار الجنہ، وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، اور تم غیبت کر کے اپنی ساری کمائی گما بیٹھے ہو۔ تو میرے بھائی بہنوں، روزے کی حفاظت کریں، غیبت چھوڑیں، گالیاں چھوڑیں۔ ہمارے معاشرے میں اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت ماں بہن کی گالیوں پر آ جائے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ تو مہربانی کر کے ہم اپنی زبان کو میٹھے بول سے سجائیں، جو ہماری برائی کرے ہم اس کی اچھائی کریں، جو ہمیں گھٹیا سمجھے ہم اسے اچھا سمجھیں، جو زیادتی کرے ہم اسے معاف کریں۔ تو اللہ کی قسم اللہ آپ کا کفیل بھی بن جاتا ہے، وکیل بھی بن جاتا ہے، اور رقیب بھی بن جاتا ہے، حفیظ بھی بن جاتا ہے، شہید بھی بن جاتا ہے، ولی بھی بن جاتا ہے، نصیر بن جاتا ہے، سارے اللہ کے جو نام کفا باللہ علیما، کفا باللہ ہادیم و کفا بربک ہادیم و نصیرا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ ولیہ، الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ والسمیع العلیم۔ ان ساری آیات کا خلاصہ کرو تو اللہ کہتا میں تیرے ساتھ ہوں۔ کس وقت؟ ہم صرف یہ 1، 2 اور 3 بس۔ آج کے میرے پیغام میں یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، 1، 2، 3۔ اس نظر سے غلط نہ دیکھو، ایک غلط نظر اندر کو برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ ان کانوں سے غلط نہ سنو، اس زبان سے غلط نہ بولو۔ ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر ہو جائے، نظر غلط اٹھ جائے، زبان غلط بول جائے، کان غلط سن جائیں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم اسی وقت توبہ کریں گے، اللہ اسی وقت معاف کر دے گا۔ ابھی ایک نوجوان کا فون آیا تھا، کہا کہ میری زندگی بڑی غلط ہے، بہت خراب ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک مولانا کے پاس گیا تھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا دفع ہو جا، تیرے منہ پہ داڑھی تو ہے نہیں، تو توبہ کرنے کیا آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں نے خودکشی کا ارادہ کر لیا کہ زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ پھر کہیں سے میرا نمبر ملا تو اس نے مجھے بتایا، پھر میں نے اس کا بیٹا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کر دیتا ہوں۔ اور میرے نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ کے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور اس سے اپنی دوستی کو برقرار رکھتا ہے۔ جاوید چودھری صاحب بڑے اچھے کالم نگار ہیں، میری بڑی ان سے محبت ہے، دوستی ہے، تعلق ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ مجھے فون پہ لیا، مجھے کہا کہ مولانا آپ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ توڑو، توبہ کر لو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر آپ کا نوکر
2-3 دفعہ غلطی کرے تو چوتھی دفعہ آپ اسے معاف کریں گے؟ میں نے کہا جاوید بھائی آپ نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، میں تو انسان ہوں، میرا تو بیٹا اگر میرے مقابلے میں آئے گا تو میں کہوں گا بھائی اپنا راستہ الگ کر لو، میری جان چھوڑ دو۔ وہ اللہ ہے، اللہ جو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے اتنے گناہ ہوں۔ عرفات کے میدان میں جب آدمی پہنچتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے، اتنے گناہ لاؤ جتنے درختوں کے پتے، اور اتنے گناہ لاؤ جتنے ریت کے ذرے، اور اتنے گناہ لاؤ جتنے جس دن دنیا پیدا کی تھی اس سے آج تک جتنے دن اور رات آئے اتنے گناہ لے کر آؤ۔ ایک آدمی، ہر آدمی اتنے گناہ لے کر آئے اور تم کو یا اللہ توبہ، تو اللہ کہے گا جاؤ معاف کیا۔ تو اللہ نے اس کے ساتھ توبہ کا دروازہ رکھا ہے۔ بعض اوقات شیطان نا امید کر رہتا ہے جی میری تو زبان پھسل جاتی ہے، گالی نکل جاتی ہے، غیبت ہو جاتی ہے، یا میری نظر غلط اٹھ جاتی ہے، تو بھائی جہاں غلطی ہو وہیں توبہ کرو، اللہ اسی وقت معاف کر دیتا ہے، کھڑے کھڑے معاف کر دیتا ہے۔ مثلا میں اپنے بیٹے پر تھوڑی سی سختی کروں گا نا تو اس کے دل کے اوپر ایک اثر آ جائے گا، پھر اس کو قریب کرنا چاہوں گا تو وہ قریب نہیں آئے گا۔ میرا مالک، میرا جو جی ایم ہے وہ مجھ پر زیادتی کرے گا تو میرے دل میں ایک اثر آ جائے گا، وہ معافی مانگے گا تو میرا دل نہیں کرے گا معاف کرنے کے لیے۔ اور اللہ اثر سے پاک ذات، ہمارے گناہوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہے، نہ ہماری نیکیوں کا اس کو کوئی نفع ہے، نہ ہمارے گناہوں کا اس کو کوئی نقصان ہے۔ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، کہ تمہاری عبادت مجھے کوئی نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو برائے مہربانی اگر غلطی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ ایک نوجوان کہنے لگا جی پھر کیا فائدہ، ادھر توبہ کرتے ہیں ادھر توڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا بس تم کرتے رہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی محبت کی نظر سے دیکھے گا کہ اللہ تیرے دل سے سارے گناہوں کی رغبت نکال دے گا۔ نہ دلیر ہونا، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرے گا، اور شراب کی بوتل چڑھا لی اور فحاشی میں لگ گیا، بدکاری زنا میں لگ گیا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ بھی شیطان کا چکر ہے۔ گناہ پہ ندامت کے آنسو یہ ساری رات کے نفلوں سے اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ ایک میرے دوست تھے، تو ایک دن ان کا فون آیا اور چیخنا شروع کر دیا زور زور سے فون پہ ہی۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا کیا ہوا؟ مجھے شراب کی عادت لگ گئی ہے، چھوٹ نہیں رہی۔ تو میں نے کہا تیرا یہ جو رونا ہے نا یہ تمہیں اس سے آزاد کر دے گا۔ گناہ کی ندامت بعض اوقات نیکی سے بھی افضل ہوتی ہے۔ تو بھائی بہنوں، ہم ایک بدو آیا، یا رسول اللہ ہمارا حساب کون لے گا قیامت کا دن؟ تو آپ نے کہا اللہ۔ تو کہنے لگا واہ 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 واہ، موجاں ہو گئی ہیں موجاں، بخن بخن، جو ہماری پنجابی میں موجاں ہی ہو گئی ہیں موجاں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی کیوں کہہ رہے ہو موجاں ہو گئی ہیں بخن بخن؟ کہ یا رسول اللہ بڑا طاقتور بھی ہے اور بڑا سخی بھی ہے، اور سخی آدمی اور مہربان آدمی پکڑ بھی لے تو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ تو اللہ ہے، امید ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو بیلنس یہ ہے کہ میرا اللہ غفور الرحیم ہے تو گناہوں کے راستے پہ نہ چلیں، اور میرے اللہ نے جہنم بنائی ہے تو مایوس نہ ہو جائیں، بلکہ اس کے درمیان کی زندگی ہو۔ کوشش کریں زبان غیبت سے پاک ہو جائے، چغلی شکایت سے پاک ہو جائے، کسی کا عیب نہ بتاؤ، اللہ آپ کے عیب چھپا دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے عیبوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، تو آپ نے فرمایا استر عیوب اخوانک یسترک ربک یوم القیامہ، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال، اللہ تیرے اوپر پردہ ڈال دے گا اپنی رحمت کا۔ تو اپنی ہر عبادت کو محفوظ کرنے کے لیے یہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہماری زبان صحیح چلے، ایک ہماری آنکھ صحیح دیکھے، ایک ہمارے کان صحیح سنیں، تو ہر عبادت محفوظ ہو جائے گی۔
اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ عبادت نہیں چاہیے، عبادت کی کثرت مطلوب ہی نہیں ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ یہ نہیں چاہتا ساری رات مصلی بچھا کے بیٹھے رہو اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھو، یہ اللہ نہیں چاہتا۔ اگر چاہتا ہوتا تو میرے نبی اپنے 23 سال نبوت کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، اور مسلسل روزے رکھنا اللہ نہیں چاہتا۔ اگر یہ ہوتا تو اللہ کا نبی مسلسل روزے رکھتا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش کرے، وہ 30 سال مسلسل روزے رکھے روزانہ سوائے عیدین۔ پھر ان کے مزاج میں اتنی شدت آ گئی، اتنی سختی آ گئی کہ وہ ایک دفعہ میرے ساتھ چلے میں تشریف لے گئے تھے، میری انہوں نے وہ دھلائی کی کہ مجھے آج تک اس کی کڑواہٹ یاد ہے کہ وہ مزاج ان نیچرل ہو جاتا ہے۔ 3 صحابہ آئے، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے ہیں؟ کہ وہ سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، اپنے بیویوں کے پاس بھی ہوتے ہیں اور اپنے گھر کے کام بھی کرتے ہیں اور نفل بھی پڑھتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار وہ تو اللہ کے نبی ہیں، بخشائے، ہمیں تو کچھ اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو ایک نے کہا میں ساری زندگی پوری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے تینوں کو بلا لیا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو، مجھ سے زیادہ تمہیں اللہ کا پتہ ہے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں نفل بھی پڑھتا ہوں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں اور اللہ کو بھی یاد کرتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو؟ میری امت میں رہبانیت نہیں ہے، میری امت میں رہبانیت نہیں ہے۔ اعتدال والی زندگی اللہ کو پسند ہے۔ ساری دنیا کے اولیاء کرام شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں اور پھر وہ سارے ایک صحابی کے برابر ہونا چاہیں تو کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے جن کو اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہوئی۔ تو اسلام ایک معتدل زندگی پیش کرتا ہے۔ یہ اس قسم کے واقعات کتابوں میں ہیں۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور ساری زندگی ایک میں پڑھ رہا تھا، میں نے 1 سال کھایا پیا نہیں، 1 سال پیا کھایا نہیں، 1 سال نہ کھایا نہ پیا۔ یہ اسلام تو ہمارے پیش کرنے کا نہیں ہے۔ اسلام تو ایک خوبصورت زندگی پیش کرتا ہے۔ ولایت کا مقام عبادت سے نہیں ہوتا ہے، ولایت کا مقام اللہ کے بندوں کے سامنے جھکنے سے ملتا ہے، تواضع اور عاجزی سے ملتا ہے۔ تو ہم اپنے اسلام کو اللہ نے ہمیں معتدل اسلام دیا، اپنے بچوں پر بھی سختی سے نافذ نہ کریں۔ تو بھائی بہنوں، اعتدال سے چلنا اور اللہ کے سامنے سر جھکانا، اور یہ نظریں، یہ زبان، یہ کان، اس کو آپ محفوظ کر لیں۔ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، آپ نے کہا چلو درگزر کرو، تو پھر آپ دیکھو گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے بہار لاتا ہے۔ السلام علیکم۔